نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور طالب علم ساتھیوں، جیسا کہ آپ میں سے اکثر کو علم ہے کہ میں آج کل کافی بیمار چل رہا ہوں، یہاں تک کہ بات چیت کرنا بھی دشوار ہوتا ہے، لیکن مولانا معین صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ میں چند باتیں علماء سے متعلق عرض کروں، اور یہ بھی سعادت ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اصل تو ہم مولانا کی زیارت کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ مولانا معین صاحب نے بہت اچھا تعارف کرا دیا ہے کہ ہم دونوں کا تعلق ایک بڑے بزرگ سے ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مد ظلہ العالی۔ میں چونکہ دارالعلوم ہی سے پڑھا ہوں، ابتدا سے لے کے آخر تک دورہ حدیث، اس کے بعد تخصص بھی وہیں سے کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے دارالعلوم میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، اور پھر مولانا ہی کے مشورے اور تجویز سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی گیا اور وہاں پہ بھی LLM کیا میں نے، اور پھر 10 سال تک وہاں پڑھانے کا بھی موقع ملا۔ میں دارالعلوم سے چھٹی لے کر گیا تھا تو اکثر جب دارالعلوم آتا تھا اور ان حضرات کی زیارت کرتا تھا تو خود مفتی صاحب کئی دفعہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تمہاری چھٹیاں کب ختم ہوں گی اور کب واپس آ رہے ہو۔ لیکن بہرحال یہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے کہ آدمی کو کہاں کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے کہاں پر خدمت لینی ہے۔ الحمدللہ جب میں تخصص کے دوسرے سال میں تھا تو اس وقت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو والد ماجد ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے، ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور دارالعلوم میں ایک دم سے یہ محسوس ہوا کہ مفتی حضرات کی ایک دم سے بڑے حضرات جو تھے ان میں سے مولانا عاشق الہی صاحب ایک ہوا کرتے تھے جن سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے، وہ مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تھے، اور جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی بڑا مفتی نہیں ہے، تو مدرسے کی انتظامیہ نے فوری طور پہ مولانا تقی عثمانی صاحب سے فرمایا کہ بھئی آپ اس کام میں اب زیادہ وقت دیں۔ ان دنوں میں مولانا تقی صاحب دوسرے مشاغل کی وجہ سے بہت زیادہ افتاء میں مشغول نہیں تھے، تو بہرحال مفتی صاحب کے بعد مولانا تقی صاحب اور مولانا صحبان محمود صاحب جو دارالعلوم کے قدیم محدثین میں سے تھے، بخاری شریف انہوں نے بہت عرصے دارالعلوم میں پڑھائی، میں نے بھی حضرت سے بخاری شریف پڑھی ہے، جی ناظم صاحب ان کو کہا جاتا تھا، تو ان حضرات نے کام شروع کیا، اور میں اس زمانے میں دارالافتاء میں کام کرتا تھا، تو فتاویٰ لکھنے کے بعد بڑے مفتی کو دکھانا ہوتے ہیں تو میں مولانا تقی صاحب کو دکھایا کرتا تھا یا مولانا صحبان محمود صاحب کو۔ تو دوسرے تیسرے دن بعد جب میں پہلے ہم رف لکھا کرتے تھے اور بعد میں جب بڑے مفتی صاحب اس کی تصحیح فرما دیتے تو پھر اصل سوال کے اوپر جواب لکھ کے دیا کرتے تھے۔ تو 2-3 دنوں کے بعد مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بس اب رف پہ مت لکھا کرو، اگر ایسے مسائل جو عام ہیں چھوٹے موٹے ہیں وہ صحیح اس پہ جواب لکھ دیا کرو، ہاں البتہ کوئی تحقیقی مسئلہ ہو یا جس میں بڑی محنت کام کی ضرورت ہو اس کو ایک رف لکھ کر بعد میں دوسرے علماء کو دکھا کے اس کی اصلاح کرا لیا کرو۔ تو بہرحال حضرت نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس وقت سے اس کام میں لگا رہا۔ تو یہ تو میری چھوٹی سی میرا تعارف ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے ساتھ رکھا، اہل علم کے ساتھ اٹھایا۔
آج کل یہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں دین کی خدمت ہو رہی ہے اور محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑی خدمت ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور مختلف ممالک میں جیسے آسٹریلیا کا یہ ملک ہے، اس میں آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے نہ حفاظ نظر آتے تھے اور نہ علماء نظر آتے تھے، سوائے ان کے کہ 2-4 کبھی آ گئے، کسی وزٹ کرنے کے لیے آ گئے اور کچھ عرصے کے لیے۔ یہ بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب جو صدر پاکستان ہوا کرتے تھے، 82 میں آسٹریلیا کا وزٹ کرنے آئے، تو ان سے بعض مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمیں رمضان المبارک میں کوئی حافظ نہیں ملتا تراویح کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ ہر سال 2 حفاظ بھیجا کروں گا رمضان میں۔ تو یہ واپس گئے وہاں پہ، اور وہاں جا کے وزارت مذہبی امور ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں، ان سے کہہ کے کہا کہ ہر سال رمضان میں 2 حفاظ کا اہتمام کیا کریں اور بھیجا کریں۔ تو اس زمانے میں چونکہ اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو وزارت مذہبی امور نے یونیورسٹی کو لکھا اور پھر یونیورسٹی والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھ سے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے میرا آنا ہوا۔ میں پہلی دفعہ 86 یا 7 میں آسٹریلیا آیا تھا، اور اس کے بعد کئی دفعہ آنا ہوا، اور کئی دفعہ آنے میں ایک مرتبہ میں آیا ہوا تھا تو ہمارے وسیم بھائی صاحب ہیں، بہت انہوں نے خدمت انجام دی ہے جیلونگ میں ایک بہت بڑا چرچ مسلمانوں نے خریدا تھا، اور اس میں ان کا بھی بڑا حصہ ہے، ہاتھ ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ میرے پاس تشریف لائے، اس زمانے میں ڈون کاسٹر میں ہوتا تھا، اور آ کے فرمایا کہ ہم نے ایک چرچ خریدا ہے، اس کو مسجد بنائی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آباد کریں، ابھی آباد نہیں ہو سکی ہے، 1-2 سال ہو چکے تھے اس کو خریدے ہوئے۔ تو پہلے تو مجھ سے ان لوگوں نے فرمایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ آ جاؤں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تو یونیورسٹی میں مشغول ہوں اور آنا بظاہر ممکن نہیں ہے ابھی، ہاں البتہ کسی آدمی کا میں انتظام کر کے بھیج دوں گا۔ تو میں چلا گیا، اور جو ان کی شرائط تھیں اس کے مطابق شروع میں تلاش کیا کوئی ایسا آدمی، تو مجھے نظر نہیں آیا، اور اس کے بعد بات بھول گئی۔ پھر جب اگلے سال میں آنا ہوا تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کوئی آدمی بھیجیں گے اور نہیں بھیجا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں ایسا نہیں کر سکا۔ تو بہرحال طے ہی ہوا کہ میں کچھ عرصے کے لیے خود آ جاؤں، اور تقریباً 3 سال کے ایگریمنٹ پہ، اور وہاں سے اسلامک یونیورسٹی سے ڈیپوٹیشن پہ چھٹی لے کر میں آ گیا۔ تو الحمدللہ جیلونگ میں کچھ عرصے کام کیا، اور میرا آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ کوئی انسٹیٹیوشن، ادارہ، کوئی دینی مرکز یا مدرسہ وغیرہ قائم کروں گا، لیکن وہاں کے حالات کے حساب سے ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ چھوٹا موٹا مکتب قرآن کریم کا اور چیزوں کا چلتا رہا، لیکن زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ ایک امام کی حیثیت سے مسجد کی ذمہ داری رہی میرے ذمہ، لیکن کوئی اچھا مدرسہ قائم نہیں کر سکا میں۔ تو بہرحال اسی زمانے میں دارالعلوم فوکنر جو ہے یہ قائم ہو رہا تھا، یہ 2000 کی بات ہے، سن 2000 کی۔ تو وہاں سے حضرات میرے پاس تشریف لائے کہ ہم ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ جیسے آدمی کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں خود تلاش میں تھا کوئی اچھے اسلامی ادارے کا کے لیے، اپنے بچے بڑے ہو رہے تھے، 5 کلاس سے اوپر آ چکے تھے، تو میں بھی تلاش میں تھا اور وہ بھی ایک تلاش میں تھے۔ تو الحمدللہ ان سے یہ بات طے ہوئی، اور اس کے بعد میں 2000 میں دارالعلوم فوکنر آ گیا، اور الحمدللہ وہاں پر درس نظامی کی اسباق وغیرہ میرے ذمے رہے کافی عرصے، اور میں پڑھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب الحمدللہ میلبرن میں خاص طور سے تقریباً 70-80 حفاظ جب آپ چاہیں ان کو جمع کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، اور 35-40 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ رمضان المبارک میں تراویح مکمل قرآن کریم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جن میں سے 20-25 تو مسجدیں ہیں، اور باقی مصلح اور مختلف لوگ اپنے گیراجوں میں اور گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرواتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی تعداد علماء کی، 40-50 سے اوپر تقریباً فوکنر میں اور دوسرے قریبی علاقوں میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، مساجد قائم ہیں، دین کا نظام چل رہا ہے۔
اور یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ نظر آ رہے ہیں بچے، یہ بھی الحمدللہ یہ اسی کی برکت ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان تیار ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان سے دین کی خدمت لے۔ تو دین جو ہے ظاہر ہے کہ ہر کام محنت سے ہوتا ہے، دین کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اخلاص کی ضرورت ہے۔ عام دنیا کے کام جو ہیں وہ صرف محنت سے بھی چل جاتے ہیں، پیسے کمانے ہیں، جتنی محنت کرے گا اتنے پیسے کما لے گا، اس میں کوئی اخلاص یا نیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دین کا کام اگر اس میں محنت بھی کر لی جائے اور اخلاص نہ ہو، اللہ کے لیے نہ کیا جائے، تو اس کے برکات ثمرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو، اور انسان جو بھی کام کرے اس میں پیش نظر یہ ہو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور دین کی ترقی اور ترویج کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتے ہیں اور وہ کام جو ہے وہ باعث خیر ہوتا ہے۔ لہٰذا میری اس بات کا خلاصہ اور مختصر بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جو حضرات بھی اس وقت مجلس میں حاضر ہیں وہ، اور جن تک بعد میں بھی یہ بات پہنچے، ان سے یہی درخواست ہے کہ آج کل سب سے بڑی کمی جو ہمارے اندر ہے وہ اخلاص کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کا خوف کسی عالم کے اندر نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے قرآن کی نظر میں۔ دوسری یہ کہ اگر وہ عالم نہیں ہے اور اللہ کے خوف سے کوئی کام اچھا کام نہیں کر رہا تو اس کے کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ ظاہری طور پہ ایک محنت مشقت ہو رہی ہوگی، لیکن جو اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس لیے علماء سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی رضا کو دیکھیں، باقی باتیں بعد کی ہیں، وہ خود بخود آتی رہیں گی۔ تو یہ ایک نصیحت ہے آپ سب حضرات کو بشمول میں میرے اپنے، کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہر کام اللہ کے رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔